کہ سر کی جو 4 چیزیں ہیں ان کی آپ نے حفاظت کرنا سیکھنی ہے۔ اب یہ جو سر کی 4 چیزیں ہیں اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہیں، جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتی لیکن موجود ہے۔ اب جو 3 نظر آنے والی چیزیں ہیں ان میں پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ آپ کی زبان ہے۔ زبان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کو اللہ نے بولنے کے لیے بنایا۔ اب یہاں پہ 2 سورسز ہیں ہمارے پاس کہ ہم جو ہے زبان سے اچھا بھی بول سکتے ہیں، برا بھی بول سکتے ہیں۔ یعنی کہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھا بولیں تو زبان آپ کا ساتھ دے، جب آپ برا بولنے لگیں تو زبان چپ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ 2 آپشنز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے چوز کرتے ہیں، اچھے والا یا برے والا۔ اب اچھے والا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اچھی اچھی باتیں کریں، لوگوں کو جس طرح اللہ نے قرآن میں حکم دیا اپنے حبیب کو کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے نبی میں نے جو تیری طرف اتارا ہے نا اس کا تو نے ابلاغ کرنا ہے، پہنچانا ہے لوگوں تک۔ پھر خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اگر آپ مجھ سے ایک آیت بھی سنیں تو اس کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھنا، دوسروں تک پہنچا دینا ہے۔ تو کیا آپ اپنی زبان سے، اللہ نے جو آپ کو زبان عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی جو نعمت ہے اللہ کی، اس سے یہ کام لے رہے ہیں یا نہیں؟ دوسرا جو اس کا سورس ہے کہ آپ اس سے غلط بھی بول سکتے ہیں۔ غلط میں آپ کسی کو گالی دے سکتے ہیں، کسی کا برا اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں، اس کی غیبت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چغلی کھاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بری باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ ایک بڑی زبردست کتاب بھی موجود ہے زبان کی آفتیں، 100-150 روپے کی کتاب ہے، یہ آپ پرچیز کر لیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سی زبان کی آفتیں ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے نقصانات ہیں، آخرت میں تو بہت بڑے نقصانات آپ دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب دوسرے نمبر پہ کون سی چیز آتی ہے، وہ ہے آپ کے کان، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی گئی ہے، کان۔ اب اس سے بھی آپ وہی 2 جو ہے کام لے سکتے ہیں، اچھا بھی سن سکتے ہیں اور برا بھی سن سکتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے برا نہیں سننا بلکہ اچھا سننا ہے۔ قرآن پاک کی آپ تلاوت سن سکتے ہیں، حمدیہ کلام سن سکتے ہیں، نعت سن سکتے ہیں، بیانات سن سکتے ہیں، ہر وہ اچھی چیز جو آپ کے باڈی کے لیے، آپ کے دماغ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کی روح کے لیے فائدہ مند ہے، وہ تمام چیزیں آپ ان کانوں سے سن سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں آپ بری چیزیں بھی تو سن سکتے ہیں، آپ گانے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کی غیبت سن سکتے ہیں، کسی کی کوئی برائی بیان کر رہا ہے آپ وہ سن سکتے ہیں، کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے آپ وہ سن سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی تو آپ سن سکتے ہیں نا۔ تو یہ کانوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے کہ کسی کی کہیں پہ غیبت ہو رہی ہے آپ اٹھ جائیے بھائی، نہ سنیے۔ کسی کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے آپ چلے جائیے وہاں سے، کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ کنارہ کشی اختیار کر لیجیے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر وہ فحش گفتگو جو آپ کی صحت کے لیے، آپ کی روح کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ تیسری جو آپ کی چیز ہے وہ آپ کی آنکھیں۔ صرف 1 سیکنڈ کے لیے دوستو، صرف 1 سیکنڈ کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ کر لیجیے، آنکھیں بند کیجیے، کھولیے، کیا ہوا؟ آپ نے کائنات کتنے حسین مناظر دیکھے، رنگا رنگ دنیا دیکھی، لوگ دیکھے، چیزیں دیکھی، لیکن جیسے ہی آپ نے آنکھیں بند کی اندھیرا چھا گیا۔ اتنی بڑی نعمت کہ 1 سیکنڈ کے لیے آپ آنکھ بند کرتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ 2 آنکھیں مفت میں ودیعت فرما دی ہیں۔ تو کیا آپ کو ان کی حفاظت کا خیال نہیں ہے؟ کیا مجھے ان کی حفاظت کا خیال نہیں ہے؟ بھئی آنکھوں کی حفاظت کرنا سیکھیے کہ ان سے آپ نے کوئی ولگر قسم کی جتنی بھی پکچرز ہوتی ہیں، فحاشی یا غیر ضروری چیزیں، یا آپ معاشرے میں جہاں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مرد و زن کا اختلاط ہے، وہاں سے آپ بچیے اور راستے میں چلتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اللہ کا رسول منع کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے سے آپ گریز کریں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ اس سے آپ کی بینائی بھی ٹھیک رہے گی، آپ کو یہ جو نور ہے یہ سلامت رہے گا، آپ کو اجر بھی ملے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ چوتھی جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ آپ کے اندر ہے، سر کے اندر ہے، وہ آپ کا ہے مائنڈ، آپ کا دماغ ہے۔ اب دیکھو دماغ میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے خیالات، میں دونوں چیزوں کی 2 سورس بتا رہا ہوں۔ دماغ میں کیا ہوتا ہے، اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے خیالات بھی۔ جو برے خیالات ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ یہ نفس اور شیطان انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہ ہر وقت آپ کے دماغ میں برے خیالات ڈالتے رہتے ہیں، لیکن صرف برے خیالات ہوا کی
झोंके की मानद होते हैं, लेकिन उन पे जब आप तवज्जो डालते हैं, उन पे फोकस करते हैं, उनको ठहरने की जगह देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, फिर बड़ा बुरा हो जाता है भाई। तो कभी भी इन बुरे ख्यालात की मेहमान नवाजी ना करें। आए भगा दे, गेट आउट भाई, तुम्हारे मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जाइए, निकल जाइए। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, यकीन जानिए आप जो है इस चीज़ पर भी काबू पा लेंगे। और अच्छे ख्यालात कहाँ से आते हैं? रहमान की तरफ से। उनको जगह दीजिए, सोचिए, टाइम दीजिए, मैनेज कीजिए, उन पे वक्त कीजिए, अमल कीजिए। यकीन जानिए उनके बेनिफिट्स आप देखेंगे, उनके फ़वाइद आप देखेंगे। तो आपने सर की 4 चीज़ों की हिफाजत करनी है। ज़बान की 2 सोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव यूज़, आपने पॉजिटिव यूज़ करने, ठीक है। आपकी आंखें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ है, आपने पॉजिटिव यूज़ करने। आपके कान हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव भी है, आपने पॉजिटिव यूज़ करना। आपका दिमाग है, नफ्स, शैतान, हर वक्त, आप कोई भी बशर इससे बच नहीं सकता बुरे ख्यालात आने से। हर इंसान के, कोई नेक है उसके भी जहन में बुरे ख्यालात आते हैं, कोई बद है उसके जहन में भी बुरे ख्यालात आते हैं। लेकिन फ़र्क दोनों का ये है कि बुरा बदना वो जो है वो सारी क्या कहते हैं मेहमान नवाजी करता है, और जो नेक होता है वो गेट आउट कर देता है उन तमाम बुरे ख्यालात को, उन पे तवज्जो नहीं देता। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। कोई बात अच्छी लगी है तो उस पर अमल कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। थैंक यू। अल्लाह ने के बाद।